ویاڑی بہار سے ماخوذ ہے، جس کا معنی نشیب یعنی چائے والا علاقہ۔ دیگر روایت بھی تاریخ میں ذکر ہے 1976 تک ضلع ملتان کا حصہ رہنے والا یہ شہر، جس سے 1 جولائی 1976 کو ضلع کا درجہ ملا، 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے: ویاڑی، بورے والا اور میلسی۔ پورے پاکستان میں کپاس کی پیداوار کا سب سے بڑا ضلع اس ضلع کی شرکت غرباً لمبائی 80 میل اور جنوباً لمبائی 40 میل، اس کا کل رقبہ 1854 میل۔ ویاڑی کی آبادی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت 1924 میں اس سال پاک پتن نہر نکلی اور 1925 میں نیل بور پروجیکٹ شروع ہوا۔ مسٹر FWM منتظم آبادی مقرر 1925 میں یہاں لائن بچھا دی گئی۔ 1928 میں منڈی کی تعمیر، 1927 میں اسے نوٹیفائڈ ایریا قرار، پھر ٹاؤن کمیٹی اور 1996 میں میونسپل کمیٹی کا درجہ حاصل ہوا۔ ایک سکیم کے تحت علاقے میں 10 ایکڑ فی خاندان رقبہ الاٹ کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ضلع ویاڑی کے چوک W 1921-23 اور 1926 میں اس سکیم کے تحت وجود میں آئے تھے۔ 1942 میں ویاڑی کو تحصیل میلسی سے الگ کر کے تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ 1963 میں ویاڑی کو سب ڈویژن، 1976 میں اسے ضلع بنا دیا گیا۔ میلسی، بورے والا اور ویاڑی کو اس تحصیل اور ٹیپا سلطان اور گگو منڈو کو سب تحصیلوں کا درجہ دیا گیا۔ دو دریاؤں کو ملانے والی ٹنگی نہر بھی ویاڑی سے گزرتی۔ میجر طفیل شہید نشان حیدر قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان وسیم احمد، بورے والا ایکسپریس وقار یونین اولمپک، وکاس اکبر کا تعلق اسی ضلع سے ہے۔ ضلع ویاڑی میں 3 تحصیلیں: بورے والے، ویاڑی، میلسی۔ ضلع ویاڑی قومی اسمبلی کے 4 صوبائی اسمبلی کے 8 حلقوں پر مشتمل ہے۔ مردم شماری 2017 کے مطابق ضلع ویاڑی کی کل آبادی 28,97,446 ہے۔ پنجاب کا شہر ضلع ویاڑی ملتان سے 100 کلومیٹر جبکہ بورے والے سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ضلع 2 دریاؤں کے ستلج اور بیاس کے درمیان۔ اس ضلع کا علاقہ دریائے ستلج کے بائیں اور بیاس کے دائیں کنارے درمیان ہے۔ ماضی میں یہ علاقہ نیلی بہار کہلاتا تھا۔ اس ضلع کی حدود پنجاب کی طرف ضلع بہاولپور اور بہلم نگر سے ملتی ہے۔ دریائے ستلج ان دونوں ضلعوں کی حد بندی کا کام دیتا ہے۔ مشرقی طرف ضلع ساہیوال، شمال میں ضلع خانیوال اور شمال مغرب کی طرف ضلع ملتان واقع۔ ماضی قدیم میں ہزاروں سال قبل اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں اور یہ علاقہ تاریخی ریاست کا ملوحہ کا حصہ تھا اور اس زمانے میں دریائے بیاس اپنی پوری روانی کے ساتھ موجود تھا۔ وسطی پنجاب یعنی ہڑپہ اور ملتان کے علاقے میں دریائے بیاس سوکھ گیا۔ اسے آبی گزر گاکوال کا مقامی زبان میں سکھویا خشک بیاس کہتے ہیں۔ 1985 میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی رواں رہا۔ دریائے بیاس کے خشک ہو جانے کے بعد ان کنارے بسائی آبادیوں پر موت نے اپنے سائے پھیلا دیے۔ مختصر سی بستیاں بڑے بڑے قصبے اور گاؤں کھنڈروں میں بدل گئے اور وہ بلند ٹولوں کی صورت میں باقی رہ گئے۔ نہروں کے نکلنے کے بعد لوگوں نے ہزاروں برس پرانی بستیوں کے آثار کے حامل ٹیلوں کو ہموار کر کے زراعت شروع کر دی۔ اس طرح قدیم مقامات کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ ضلع ویاڑی کے علاقے میں دریائے بیاس کو مقامی لوگ ویا کہتے ہیں۔ جب بیاس سوکھ گیا تو برساتی نالے کی گزر گاؤں کے لفظ ویا استعمال ہونے لگا، چنانچہ برساتی نالوں کے قریب کئی بستیاں بعد جو لفظ ویا کی نسبت سے ویاڑی اور پھر ہوتے ہوتے وہاڑی کہلائیں۔ اس نام کی کئی بستیاں مثلاً وہاڑی سمورہ والی اور وہاڑی ملکہ والی وغیرہ آباد ہوئیں۔ وہاڑی دراصل وہاڑی لڑکیوں والی نام کی ایک معمولی بستی تھی جو اس جگہ آباد تھی جہاں آج کل اسلامی ہائی اسکول واقع۔ رفتہ رفتہ اس لمبے نام کا تخصیصی حصہ لڑکیاں والی کثرت استعمال سے حذف ہو گیا۔ اس پرانی بستی کی جگہ جو اب ناپید ہو چکی ہے، نئی بستی صرف وہاڑی کہلائی۔ ابتدا وہاڑی میلسی میں شامل تھا۔ ماضی میں اس علاقے کا تعلق ملتان سے رہا۔ ضلع وہاڑی کی تحصیل بورے والا کا قصبہ کوتوال سے سب سے پرانا اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ علاقہ محمد بن قاسم کے ملتان فتح کے وقت راجہ دائر کی حکومت کے ماتحت تھا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں 1591 میں ملتان، کروڑ پکا، جنگ شورکوٹ اور وہاڑی کے علاقوں کو ملا کر دوبارہ صوبہ ملتان بنایا گیا۔ اس عرصے میں بادشاہ اکبر کے دور میں ستلج کے دائیں کنارے کے علاقے پر جوئیہ خاندان کا راج تھا اور ان کا مرکز فتح پور تحصیل میلسی تھا۔ یہ قصبہ آج بھی قائم ہے۔ 1748-52 کے درمیان محی الدین اور میر منو لاہور ملتان کے صوبیدار مقرر ہوئے اور میر منو ایک چھوٹے درجے کے ہندو کوڑا ملکو علاقہ ملتان کا کچھ مشرقی حصہ جس میں وہاڑی، میلسی، کروڑ پکا، بہاول گڑھ اور دنیا پور کے علاقے شامل تھے۔ پٹے پر دے دیا۔ کوڑے مل نے بغاوت اور مہاراجہ کا لقب اختیار کر کے ان علاقوں پر حکمرانی کرنے لگا۔ بعد ازاں اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کا اقتدار ختم کر دیا گیا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر ربع میں نواب ظفر خان والی ملتان کی حکومت قائم ہوئی۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ پاکستانی ورثہ سلطان حیدر وائس کی طرف سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔